اہم خبر جنگ سے متعلق کہ ایران کا ایک اور بڑا وار اسرائیل پر خیبر 1 میزائل داغ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں، سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شہری بنکرز میں جا چھپے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہریوں پر راکٹ برسا دیے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا ایک اور بڑا وار اسرائیل پر خیبر 1 میزائل داغ دیا ہے۔ اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، سائرن بھی بج اٹھے ہیں، اسرائیلی شہری بنکرز میں جا چھپے ہیں، جبکہ حزب اللہ بھی متحرک ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہروں پر راکٹ برسا دیے ہیں، جس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن آپ کو بتائیں کہ ایران نے کیا ہے ایک اور بڑا وار، اسرائیل پر خیبر 1 میزائل داغ دیا ہے۔ خیبر 1 میزائل جو ایک بڑا میزائل ہے اور اپنے ہدف کو بڑی آسانی سے نشانہ بناتا ہے، اور اس کو داغا گیا ہے اسرائیل کے اوپر ایران کی جانب سے۔ اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور سائرن بھی بج اٹھے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت جاری ہے۔ ایران پر ایک اور حملہ، بوشہر میں ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنانے کی کوششیں، میزائل قریب ہی آ کر گرا، ایٹمی بجلی گھر کو کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت بھی جاری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی جو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بوشہر کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران پر ایک اور حملہ ہوا ہے، بوشہر میں ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، میزائل قریب آ کر گرا ہے، جبکہ ایٹمی بجلی گھر کو کسی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان اس ایٹمی بجلی گھر کو نہیں ہوا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت جاری ہے، مسلسل ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر حملے جاری ہیں۔ سعودی عرب نے چند گھنٹوں کے دوران مزید 7 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ڈرونز کو مشرقی صوبے میں دفاعی نظام کے ذریعے روکا گیا ہے۔ کویت کا 24 گھنٹوں میں 2 میزائلز اور 13 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ۔ ملبہ گر جانے سے 2 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق 9 بیلسٹک میزائلز اور کئی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایران کا عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر بھی حملہ، ڈرون امریکی سفارت خانے کے احاطے میں گرنے سے آگ بھی لگ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی شہید ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ بیان میں کہا ہے کہ کمانڈر غلام رضا سلیمانی گزشتہ روز امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ شہید سلیمانی کی موت کا بدلہ لیا جائے گا، دشمن کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ گزشتہ روز تہران کے وسط میں حملے کر کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ ایران جنگ کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ فوجی طاقت کے استعمال سے پہلے کس نے پلاننگ کی تھی۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کوشنر کو ایران کے ساتھ سفارتکاری کا کام کیسے دیا گیا؟ کمیٹی نے مارکو روبیو، پیٹ ہیگسیت، جیرارڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف کو طلب کر لیا ہے۔ روس ایران سے سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے روس ایران سے عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے روس مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کی تصاویر ایران سے شیئر کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے روسی ٹیکنالوجی سے تہران کو فوجی حملوں میں مدد مل رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر جا پہنچی ہے۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو جنگ کے سائے ہوئے ہیں گہرے اور ایسے میں پڑ رہا ہے معیشت پر اثر۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ہوا ہے 3% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر پہنچ گئی ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی ہے۔
UAE نے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے امریکی کوششوں کا حصہ بننے کا عندیہ دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش نے کہا ہے کہ ان کا ملک آبنائے ہرمز کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت میں ہونے والی بین الاقوامی کوششوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس وقت UAE اور ایران کے درمیان کوئی فعال مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم خطے میں کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہم نے اپنی 78 سال کی تاریخ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن افغانوں کی مہمان نوازی سب سے فاش غلطی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا محسن کچھ لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہیں جس نے انہیں پناہ دی۔ اسپتال پر حملے کا دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مساجد پر حملے کرواتے ہیں، جو سربہ سجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، جو نہتے شہریوں، مارکیٹوں اور اسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں، جو معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ علی لاریجانی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے یہ تصدیق کر دی ہے، تو ایران کے سیکیورٹی لیڈر علی لاریجانی کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ علی لاریجانی ان کو مار دیا گیا ہے، ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اب اس خبر کی تصدیق ایرانی میڈیا نے بھی کر دی ہے۔ تو علی لاریجانی جن کی جانب سے بہت بیانات آ رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس جنگ کے اندر بھی، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت کی تصدیق ایرانی میڈیا نے بھی کر دی ہے۔ تو ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے، ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے ایران کو، آیت اللہ علی خامنائی کے بعد اب علی لاریجانی جو سیکیورٹی چیف بھی تھے وہ بھی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ایران کے لیے کہ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ کنفرم کر دیا گیا ہے علی لاریجانی کے حوالے سے کہ وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کو بھی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ علی لاریجانی کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے، اس کی باقاعدہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ تو جنگ میں نقصانات دونوں سائٹ پر ہو رہے ہیں، لیکن ہم اگر موازنہ کریں تھوڑا سا تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا ہے۔ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کمان آیت اللہ علی خامنائی کے بعد علی لاریجانی کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے ایران کو جو اٹھانا پڑا ہے۔ تو ایران نے اب اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی ہے کہ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی جو ساتھ تھے آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ رہتے تھے، اور ایران کی پالیسی کے حوالے سے بھی ان کا کافی کردار تھا، وہ اب شہید ہو گئے ہیں، ان کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ تو ایک بہت بڑا نقصان علی لاریجانی کی صورت میں ہوا ہے ایران کو۔ علی لاریجانی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے ایران کو کہ جب سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اب سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی جن کے بیانات بھی ہم سن رہے تھے اور ان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اب ان کے جو بیانات آ رہے تھے اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ علی لاریجانی جن کے بیانات کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، جنگ کے حوالے سے، پاسداران انقلاب کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی نہیں جھکیں گے، اور اس طرح کے جو بیانات تھے وہ کافی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی قوم کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھے، ایرانی افواج کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھے، لیکن اب ان کی باقاعدہ شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی تھے۔ علی لاریجانی سینئر ایرانی سیاستدان اور بااثر قدامت پسند رہنما تھے۔ ایران نے ان کی اب شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ تو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر
لیڈر کے بعد علی لاریجانی کی شہادت کی صورت میں علی لاریجانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی تھے۔ علی لاریجانی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم پالیسی سازوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں۔ علی لاریجانی شہید علی خامنائی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے، بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے